أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به أولئك لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 91 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیات کے اندر ہی تیسرا سپارہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 30 سپارے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور 114 صورتیں ہیں، اور تیسرے نمبر کی صورت سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 91 تک کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اور تیسرے پارے کی جو آخری آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے۔ دو واقعات سن لیں جو ہمارے درس سے بھی متعلقہ ہیں، اور باقی کچھ باتیں بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ لومڑی جانتے؟ لومڑی دیکھی بھی ہوگی۔ لومڑی کی دم کٹ گئی، لومڑی کی دم کٹ گئی، اس کو درد بھی بہت ہوا، لیکن دم کٹ گئی، اب دوبارہ تو لگائی نہیں جا سکتی، چنانچہ تکلیف کو برداشت کیا اور ایک کنارے ہو کر بیٹھ گئی۔ دوسری لومڑی کا وہاں سے گزر ہوا تو دوسری لومڑی نے اس لومڑی سے پوچھا دم کیوں کٹوائی؟ اب اس نے آگے سے کہا کہ دم کٹوا کر مجھے اتنی راحت محسوس ہوئی کہ گویا کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، اور مجھے تو بڑا مزہ آیا، لہذا تم بھی اپنی دم کٹوا لو۔ اس کے غلط بیانیے کی وجہ سے دوسری لومڑی نے بھی دم کٹوا لی۔ اب جب دم کٹی تو وہ درد سے کراہی، اور پہلی والی لومڑی سے کہا تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ میرے تو مزے لگ گئے، میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ اس نے کہا بات یہ ہے، اب یہ درد ورد کو چھپاؤ، اور اگر لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتی ہو تو لوگوں کے سامنے دم کٹنے کے فضائل بیان کرو، یہ بیانیہ بنا لو۔ چنانچہ ان دونوں لومڑیوں نے مل کر پورے کی پوری برادری کے اندر دم کاٹنے کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک ان کے دیکھا دیکھی باقی لومڑیوں نے بھی دمیں کٹوا لیں۔ اب اگر کوئی دم والی لومڑی سامنے آتی تو یہ سارے مل کر اس کا مذاق اڑاتے، سارے مل کر اس کا مذاق اڑاتے، حالانکہ وہ جو دم والی لومڑی ہوتی تھی وہ صحیح ہوتی تھی، اور یہ جو دم کٹی ہیں یہ غلطی پر ہیں۔ لیکن ایک ایسا بیانیہ بنا دیا گیا کہ دم والی لومڑی کو اپنے دم پر شرم آنے لگی، اور نتیجہ دن وہ اپنے دم کٹوانے پر مجبور ہو گئی۔ آج ہمارے معاشرے کا حال بھی ایسا ہی ہے، ایک طرف ہے نیکی کا معاشرہ اور ایک طرف ہے برائی کا معاشرہ۔ آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ نیکی پر ہوتا ہے تو نیکی والے کی مثال دم والی لومڑی کی سی ہے، اور گناہ گاروں کی جو مثال ہے وہ دم کٹی لومڑی کی سی ہے۔ چونکہ اس دنیا کے اندر نافرمانوں کو اور گناہ گاروں کو کھلی چھوٹ ہے، اس بنیاد پر وہ لوگ اپنے افراد بنانے کے لیے یہ جھوٹا بیانیہ گھڑتے ہیں۔ اس جھوٹے بیانیے کے اندر وہ دین مخالف
یہ اسلامی احکامات کی مخالفت پر جتنے بھی کام ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے سامنے اگر کوئی دیندار آتا ہے، اس کے ساتھ ان کا وہی رویہ ہوتا ہے جو دم کٹی ہوئی لومڑیاں کسی دم والی لومڑی کے ساتھ کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو مومن آدمی ہے، جو اعمال کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ بھی حالات سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ بھی اعمال چھوڑ بیٹھتا ہے، تو وہ بھی دم کٹی ہوئی لومڑیوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کا دین ان کے لیے تانا بن جائے گا، کہ لوگ اگر کوئی دین کے کام پر آئیں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے، تم بڑے مسلمان آ گئے، تم بڑے دیندار آ گئے۔ اور یہی تانا حضرت لوط کی قوم نے ان کو دیا تھا، انہم اناس یتطہرون، لوگوں نے کہا اخرجوا من قریتکم، حضرت لوط کو اور ان کے ساتھ ان کی بیٹیوں کو، ان کے گھر والوں کو یہاں سے نکالو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے نا، اس معاشرے کے اندر بھی کیفیت یہی ہے کہ جو گنے چنے نیکی کے کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ نیکی کے راستے پر آنا بھی چاہیں تو طرح طرح کی دم کٹی لومڑیوں والی شکل میں جو باہر لوگ موجود ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیتے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو غلط کہیں، لوگوں کے دین کو تانا زنی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب شلوار قمیض پہن کر کسی شادی میں چلے جائیں، پائنچے اٹھا کر کسی شادی میں چلے جائیں، بہن بیٹی مکمل شرعی لباس سے اگر باہر کو نکل آئے، کسی کو آپ نماز کی دعوت دے دیں، اچھائی کی دعوت دیں، تو کیا کہتے ہیں؟ تم بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو۔ تو یہ وہ تانا ہے حضرت کعب کے بیان کے مطابق کہ دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے ایک تانا بن جائے گا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اللہ کے فضل سے 28 نومبر کو جو نمازوں کے اندر قرآن کریم شروع کیا گیا، آج جنوری کی 7 تاریخ ہے، الحمدللہ 15 سپارے مکمل ہو گئے۔ اب اس معاشرے کا جو فطور ہے نا، اس معاشرے کے فطور کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ سال جب قرآن کریم شروع کیا گیا، سننے والوں کے اندر ایک شوق تھا، ایک نئی چیز تھی، لیکن اس سال کے اندر سوائے ایک بندے کے، وہ بھی درس میں نہیں ہے، حسین بھائی ہمارے جو ہیں، وہ بیچارہ 50-20 سے صرف یہاں پر قرآن سننے کے لیے آتا ہے، اور باقی ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، حالانکہ قرآن کی محبت تو دل میں ہوگی، انکار نہیں، لیکن کیا اس معاشرے کے اندر جو فطور پھیلا ہوا ہے، اس فطور کے نتیجے یا اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ نمازوں کے اندر شارٹ ہو رہے ہیں، اور 15 پارے اللہ نے گزروا دیے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ تو معاشرے کے اندر پھیلا ہوا یہ فطور ہے، اور دوسری وجہ میں اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے جوں جوں دور ہوتے جا رہے ہیں تو برکتیں ختم، کیا کہا میں نے؟ برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنیے گا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، اور بڑے خوبصورت بھی تھے۔ جوانی کے اندر اس زمانے کے اندر ایک بہت خوبصورت عورت تھی جو ایک رات کے اس زمانے میں ہزاروں کے حساب سے لیتی تھی، اتنی زیادہ خوبصورت، اور سارے لوگ اس عورت کے ساتھ وقت گزارنے کی تمنا کرتے تھے۔ اس نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ روکا اور کہا کہ ساری دنیا مجھ پر مرتی ہے اور تم ہو کے ہماری طرف نظر ہی نہیں کرتے ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے گردن اٹھا کر اس کے چہرے کو نہیں دیکھا اور استغفار پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ بات آئی گئی ہوگی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپے کی حالت میں مسجد میں ایک موقع پر تشریف لائے تو وضو خانے کی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو دل کے اندر خیال آیا کہ وہ خوبصورت لڑکی نے جب مجھے آفر کی تھی، کاش میں مان لیتا اس کی بات، اس کے ساتھ زنا کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا۔ خالی دل میں خیال آیا، لیکن اس خیال کی بنیاد پر اتنے روئے کہ وہیں غشی کھا کر
وضو خانے میں گر گئے، وضو خانے میں غشی کھا کر گر گئے، اور جیسے ہی بے ہوش ہو کر گرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی۔ سرکار نے پوچھا کیا وجہ بنی رونے کی؟ کہا سرکار جب میں جوان تھا سب کچھ کر سکتا تھا، اس وقت اس لڑکی کے ساتھ زنا کا خیال میرے دماغ میں نہ آیا، اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب تو دونوں ٹانگیں قبر میں ہیں، اب یہ خیال کیوں آیا؟ اس بات پر مجھے حیرانگی ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی وہ وقت جب تم جوان تھے وہ زمانہ ہمارے زمانے سے قریب تھا، اب جب کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اب وہ زمانہ ہمارے زمانے سے دور ہے۔ تو یہ پہلی صدی یا دوسری صدی کا واقعہ ہے، تو یقیناً اب تو ہم سرکار سے لگ بھگ 1435 یا 36 سال ان کے زمانے سے دور ہو گئے۔ یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ لہذا لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو دین کی دعوت دیں مصروفیات کا بہانہ، کیا کرتے ہیں؟ مصروفیات کا بہانہ۔ تو یاد رکھیے گا یہ مصروفیات کا بہانہ اللہ میاں کے ہاں نہیں چلے گا۔ مرحبا پکوان سینٹر والے کو جانتے ہو؟ لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر جانتے ہو؟ اس کی بریانیاں بھی کھائی ہیں۔ آج اس کا استاد نیاز، آج اس کا انتقال ہو گیا، چلتا پھرتا صحیح سالم۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے کسی کو بلانا نہیں ہوتا، آ جا بھائی تیری روح قبض کرنے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے جگہ کا طے نہیں کیا، اللہ میاں کو پتہ ہے، لہذا وقت مقررہ پر اللہ وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ ساری زندگی مرحبا کے چولہے پر گزاری یا پھر اپنے گھر پر گزاری، لیکن موت نہ چولہے پر آئی، موت نہ بیڈ پر آئی، موت کہاں آئی؟ صدیق ڈاکٹر کے اسٹول کے اوپر اللہ نے مقدر کی تھی۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ یہ معاملات ہیں آج کل دنیا کے اندر۔ اور دوسری طرف جو ہماری حالت ہے، اب استاد نیاز کو اللہ 10 منٹ کے لیے زندگی دے دے، وہ کھڑے ہو کر کبھی بھی یہ نہیں کہے گا انشاءاللہ میں اعمال کروں گا۔ آج آپ کسی سے بھی کہیں کہ بھائی ذرا تھوڑا انسان بھا جاؤ، انشاءاللہ، یہ تو اللہ میاں کے ساتھ مذاق ہے، یہ تو اللہ میاں کے انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو نمازوں کا حکم کیوں دیتا؟ آج ہمیں اپنے نام سے زیادہ انشاءاللہ کا لفظ یاد ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو پوچھو تمہارا نام کیا ہے، شاید وہ توتلا بولے لیکن انشاءاللہ بڑا گہرا بولتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے رٹوا لیا ہے، انشاءاللہ بولو گے جان چھوٹ جائے گی، تو یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس معاشرے کے اندر یہ برائی ہے۔ ابھی اس علاقے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو لوگ نمازوں میں نہیں آ رہے، وجہ کیا؟ مصروفیات جی۔ بھائی ہمیں اللہ نے دنیا میں ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا تھا، ہمیں اللہ نے دنیا میں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھیجا تھا۔ کس کے لیے بھیجا ہے؟ آخرت کا، اور آخرت کے کام کرنے پڑیں گے۔ ایک گولڈن جملہ، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ کی دکان ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کی اسٹیٹ ہے، آپ کی بھی دکان، آپ کی بھی دکان، ماشاءاللہ، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ اس پانے کا کیا فائدہ، اس پانے کا کیا فائدہ جس کا انجام کھونا ہو؟ نہیں آئی۔ انسان دنیا کے اندر جو کچھ بھی پائے گا وہ اینڈ میں جا کر ختم ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پانے کا کیا فائدہ جس کا انجام فنا ہو یا ختم ہو جانا ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں دنیا کے لیے بھیجا ہوتا تو پھر یہ سارے کے سارے احکامات اللہ نازل نہ کرتا۔ ہمیں بھیجا ہے اللہ نے دنیا کے اندر آخرت کے لیے۔ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ اب سوال یہ ہے ہم نے آخرت کے لیے کتنا وقت دیا؟ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کتنا وقت دیا۔ اگر ہم نماز کے اندر بھی آتے ہیں تو خدا کی قسم ہماری یہ جو جنگی نمازیں ہوتی ہیں نا، یہ والی جو نمازیں ہیں یہ ساری جنگی نمازیں ہیں، ان نمازوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں، ایک فقط ایک قرض ہے جو گردن سے اتارنا ہوتا ہے۔ وقت کتنا دیا 24 گھنٹے کے اندر؟ عبد الرحمن سے لے کر یہاں پر حجاز تک بتلاؤ کتنا وقت دیا؟ بولیے۔ اس دنیا کی زندگی سے بڑھ کر ناپائیدار چیز کوئی نہیں، اس کے لیے اتنا زیادہ وقت، اور آخرت جس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر جنت والوں کو کہہ دیا جائے، اگر جنت والوں کو کہہ دیا جائے کہ زمین پر مٹی کے جتنے ذرات ہیں ان سب کو ایک ایک سال کاؤنٹ کیا جائے اور اتنے اربوں کھربوں ذرات کے مقدار میں سالوں کے بعد
تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا تو جنت والے غمگین ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دوزخ والوں کو کہا جائے کہ اربوں کھربوں سالوں کے بعد تمہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا تو جنت کے اندر خوشی کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے کتنا وقت دیا؟ بولیے، فجر کی نماز میں ناک ملتے ہوئے آنکھیں ملتے ہوئے اینڈ ٹائم پر پہنچتے ہیں، ایسا ہی ہے ظہر کی نماز میں، چونکہ فجر میں ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا ہے، موبائل جیب میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مسجد میں آئیں گے جیسے کیسے جمائیاں لیتے ہوئے، ناک بہ رہی آنکھیں بہ رہی ہیں، یہ ہم آخرت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولو، ظہر کی نماز کے اندر 4 سنتیں کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم مسجد میں آتے کیسے ہیں؟ آتے کے ساتھ ہی پہلے لیٹرین جائیں گے، وہاں پر موبائل بجے گا۔ ابھی عشاء کی سنتیں میں یہاں پر پڑھ رہا تھا، صحن کے اندر بندہ فون پہ باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے اللہ میاں کو جو وقت دیا کم سے کم وہ وقت ہی خالص کر لیں، ٹھیک ہے؟ بولو، ہم دنیا میں کس کے لیے آئے ہیں؟ آخرت کے لیے آئے ہیں، دنیا میں دنیا کے لیے تو نہیں آئے۔ سوال ہے کتنا وقت دیا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کتنا وقت دیا؟ اگر تم اپنے وقت سے مطمئن ہے کہ جی ہم نے دے دیا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر مطمئن نہیں ہے تو جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، ہمیں چاہیے اثرنو اپنا جائزہ لیں۔ یہ جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور یہ جو گھروں کے کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کی تعمیر چل رہی ہے جی اجربہ میں، تو آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ گھروں کے پیچھے لگے ہو، بنا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بولیے، اس علاقے کا نامی گرامی آدمی تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے، اللہ نے مال دیا تھا دبا کے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن تکبر یہاں پر تھا۔ جدہ ہوٹل کے سامنے ایک موقع پر کالی گاڑی میں رکا، یہ جو جمپ ہے پرانے جمپ ہیں، یہ سرکار نے جو بنائے، ایک تو ابھی جو لیاری والوں یہ نہیں، پرانے جمپ جو تھے اس پر رکا تو سلام کرنے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تو شیشہ بھی پورا نہیں کھولا، اوپر سے یوں پورے اندر کر کے نا ہاتھ ملایا، اور مجھے کہنے لگا مفتی صاحب ایسا گھر بنایا ہے کہ گولی بھی اثر نہیں کرے گی۔ جس دن گھر کا گیٹ لگا اللہ نے اندر جانے کی بھی توفیق نہیں دی، وہاں لیاری آفس پر اس کو مروا دیا اللہ نے۔ جن گھروں کے چکر میں جی درس چھوٹ رہا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، جمعے کے بیانات چھوٹ رہے ہیں، ہاں وقت نہیں دے پا رہے، یہ جن بیوی بچوں کے پیچھے سارا جگہ میری بیوی اکیلی ہے، ابھی مر گئے تو بیوی کے پاس کون ہوگا؟ بولو، ابھی مر گئے بیوی کے پاس کون ہوگا؟ ان بچوں کا سہارا کون بنے گا؟ تب بھی تو کیا کہتے ہیں، اللہ میرے بچوں کا سہارا۔ تو مرنے کے بعد اگر اللہ سہارا ہے تو اللہ زندگی میں بھی سہارا ہے۔ اللہ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ میں مرنے کے بعد سہارا بنوں گا۔ نہیں سمجھ میں میری بات؟ بولو، نہیں سمجھ میں؟ پنجاب کا واقعہ میں نے آپ کو 200 مرتبہ سنایا، اس واقعے کو عبرت پکڑیں کہ لو میرج ہوئی، ایسا محبتوں والا جوڑا، ایسا محبت والا جوڑا کہ ان کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، اللہ کی شان، 2 بچے ہوئے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ نے دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ یہ ہے دنیا کی محبت کا انجام۔ شوہر کا جنازہ لے کر گئے، اس زمانے کے اندر قبرستان کے اندر جنازہ پڑا جاتا تھا، چنانچہ قبر بھی پھر وہیں پر کھودی جاتی تھی، سرکار کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ یہ تو اب مساجد کے ساتھ جنازہ گاہیں ہیں، مگر نہ جنازہ گاہ جو ہوتی تھی قبرستان کے قریب ہوتی تھی۔ چنانچہ اس کی قبر کھودنے کے لیے گئے، جہاں سے بھی گینتی مارتے نیچے سے پانی نکلتا، جہاں سے بھی گینتی مارتے پانی نکلتا، 3 سے 4 جگہ کھدائی کی، پانی نکل آیا، علاقے کے علماء جمع ہوئے اور کہا کہ لگتا ہے آج کی رات اس کی قبر میں نہیں ہے، اس کو واپس لے کر جاؤ۔ وہ جن کی محبت کی داستانیں سنائی جاتی تھیں، اس دروازے پر شوہر کو لایا گیا، اس کی بیگم دونوں ہاتھ یوں چوکھٹ پر پکڑ کر کھڑی ہو گئی، اس کو اندر مت لانا، میرے بچے ڈریں گے اس سے۔ یہ ہماری محبت کا انجام ہے، آ رہی ہے؟ تو ہمارا دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم جو کہتے ہیں نا یار میں نہیں ہوں گا تو گھر پہ، اللہ پاک نے دکھا دیا کہ ڈاکوؤں کو مسلط کیا، تمہاری بیوی بچوں کے سامنے تمہیں ماریں گے بھی اور رسوا بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا بھروسہ ہماری موجودگی میں بھی ہے اور اللہ میاں کا بھروسہ ہماری عدم موجودگی کے اندر بھی ہے، آ رہی سمجھ میں؟ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں، سوال یہ ہے ہم کیا کریں؟ پلٹا کھا لیں بھیا، پلٹا کھا لیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اپنے اوقات کار کو تقسیم کر لیں، دکانیں رات کو 12 بجے نہیں بند کریں بھائی، دکانیں مغرب میں بند کریں، مغرب میں دکان تب بند ہوگی جب کہ فجر کے بعد دکان کھولی جائے گی،
یہاں سے لے کر قاری صاحب سے لے کر سائیں تک یا حجاز تک دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر نے اپنی امت کے حق میں فجر کے بعد صبح کے وقت کے اندر برکت کی دعا فرمائی ہے؟ ایسا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں سے لے کر یہاں تک مجھے بتاؤ، سوائے وہ بادام خان کے، اس کے علاوہ مجھے بتاؤ، یا وہ جو ہے کیا نام ہے نیک ولی، ان دو کے علاوہ مجھے بتاؤ جو فجر کے بعد اپنی دکان کھول کر پیغمبر کی دعا لیتا ہو۔ جب پیغمبر کی دعا نہیں لی، کاروبار تو ہو جائے گا، بچے تو کتیا کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کام کے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارا کاروبار اگر آ گیا وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آ رہی ہے؟ جب وہ بے برکتی والا مال آئے گا تو پھر ہمارے دماغ کے اندر فطور آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ ابھی سیاست 15 جنوری کو الیکشن ہونے کو ہے، یہ سارا واقعہ یہ باتیں کرنے کا مقصد کسی پڑھے لکھے کو شیطان اگر ورغلائے گا نا تو پڑھے لکھوں کی صورت میں آئے گا۔ آج کل اجلاسات، کارنر میٹنگیں اور جلسے جلوس، تو میں نے عذر کیا قرآن کا، تھک سے بڑے بڑے کافر ملا سامنے آ گئے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی قرآن کریم ترتیب سے پڑھنا؟ یار یہ تو بدعت ہو گئی جی۔ اچھا جی، کیسے بدعت ہو گئی؟ یہ قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھنا پیغمبر سے ثابت نہیں۔ تو میں نے زیادہ دلائل تو نہیں دی ہے، ایک بات کہی کہ ظالم آدمی، جس ترتیب سے قرآن موجود ہے یہ تو پیغمبر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس ترتیب پر قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی دماغ میں ڈالتے ہیں۔ ابھی اسی مجمع میں سے لوگ کہیں گے کیا یار صبح صبح دکان تو کھول لیں پر لوگ نہیں آتے۔ او بھائی، ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے یا محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ لقد کا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ کی جگہ فی الناس تو نہیں کہا کہ تمہارے لیے لوگوں کی زندگی میں نمونہ ہے؟ اللہ نے سرکار کے لیے فرمایا نا، بولو بولو، زندگی میں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا فجر پڑھ کر اشراق سے پہلے لیٹ گئی، سوئی نہیں تھی۔ اچانک پیغمبر آ گئے، اچانک پیغمبر، فاطمہ اب لیٹی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھی، لیٹی ہوئی ہیں، کہا سرکار وہ تھوڑی سی ابھی آنکھ لگ گئی۔ حالانکہ فاطمہ وہ ہیں جو پوری رات نماز کے اندر کھڑی ہوتی تھی، مذاق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ لیٹی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنا عذر بیان کیا، تو سرکار نے فرمایا نہیں، اس وقت مت لیٹنا، اس وقت روزی کے فرشتے آتے ہیں، اگر کوئی بندہ سو رہا ہو تو وہ روزی واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ آ رہی ہے؟ ہماری دکانیں، کاروبار، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے، یا ہم اگر کر لیں گے تو فائدہ۔ بھائی ہم نے پیغمبر کی بات کو ماننا ہے۔ کس کی بات کو ماننا ہے؟ پیغمبر کی۔ صبح ماشاءاللہ آپ 12 بجے آتے ہیں، آپ بھی 12 بجے آتے ہیں، آپ 12:30 بجے آتے ہیں، تو مجھے بتلائیے نا، روزی آئی کہ روزی کا ان کا؟ اللہ روزی کافروں کو دیتا ہے، خدا کے بندو، اللہ روزی کافروں کو دیتا ہے۔ معاملہ پیسوں کا نہیں ہے، معاملہ برکت کا ہے۔ دماغ میں پیدا ہونے والے فطور، ان فطوروں کو ختم کرنے کا ہے، اور اس کا تعلق ہماری روزی سے ہے۔ اس روزی میں برکت نہیں ہے، روزی میں کثرت ہے، انکار نہیں۔ بینک بیلنس ہے الحمدللہ، ہاں، پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، انکار نہیں۔ آگے سمجھ میں؟ تو کیا کرنا ہے بھیا؟ سر صدارت کیا کرنا ہے؟ کون سے عمل؟ مارکیٹیں فجر کے بعد کھولیں، پیغمبر کی دعا کو لے کر چلیں تو صحیح نا۔ بولیے، آج میں کروں گا، ہماری دیکھا دیکھی اگر ایک بندہ بھی کرنے والا بن گیا، ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنی بات ہوگی جی۔ واقعہ نمبر 2 اس سے متعلق ہے۔ ایک نائی تھا، نائی سمجھتے ہو؟ جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہیئر ڈریسر۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بڑا غریب تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ گھر تھا، ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کر لوگوں کے بال کاٹتا تھا۔ واقعہ سچا ہے۔ اور رات کو ایک چادر تھی اس کے پاس اور ایک تکیہ، کل اس کی ملکیت یہی تھی۔ اور رات کو اس درخت کے پاس ہی کوئی اسکول تھا، اس اسکول کی ٹینکی جو بنی ہوئی تھی وہ اونچی تھی، اس کے اوپر تکیہ رکھ کر چادر بچھا کر سو جاتا تھا۔ ایک دن اس علاقے میں سیلاب آ گیا۔ اس علاقے میں کیا آ گیا؟ سیلاب آ گیا۔ سیلاب آئے، اس کو تو کچھ بھی تھا ہی نہیں کہ لوٹے، یہ رات کو منڈ کے خراٹے لے کر سوتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی،
اس نے دیکھا کہ لوگ اتنے پریشان، علاقہ پورا ڈوب گیا، اس نے تکیہ پیچھے لگایا اور نظارہ کرنے کے لیے لیٹ کر دیکھنا شروع ہو گیا۔ اتنے میں اللہ کی شان، اسی علاقے میں سے ایک بندہ زیورات اور پیسوں کی تھیلی لے کر بھاگتے بھاگتے اس کے قریب سے گزرا اور اس کو دیکھا اور کہا کہ ہم غرق ہو گئے ہیں اور تو آرام سے سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آگے سے پنجابی میں ایک جملہ کہا، اس نے کہا لالے، اس نے کیا کہا؟ لالے اجی تے غربت دی چس آئی ہے، یعنی کہ غریب جو میں تھا نا، غربت کی چس تو آج مجھے آئی ہے۔ کیسے کہ آج جب سارے پریشان ہو رہے ہیں، ہاں، اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس واقعے کی تصویر والا دوسرا رخ کل قیامت والا دن ہوگا۔ پیغمبر کا فرمان ہے کہ مالداروں سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مالدار زیورات کا حساب دیں گے، پلازوں کا، فائلوں کا، دکانوں کا، مال کا، اور مالدار جب یہاں پھنسے ہوں گے تو غریب وہاں پر جا کر مزے کریں گے۔ اس موقع پر غریب بھی جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ آج غربت کی چس آئی ہے، آج غربت کی چس آئی ہے۔ تو ہمارے لیے اس واقعے کے اندر پیغام کیا ہے؟ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، یہ ہمارے لیے تباہی پلس بربادی ہے، ہمارے لیے تباہی پلس بربادی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، غربت بری نہیں ہے، ٹھیک ہے، غربت مانگنی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے حالات ہیں نا، ان حالات کے اندر ہم، میں اور آپ جن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ چیزیں ہمارے ہتھے آنی نہیں ہیں۔ تو خام خواہ اپنے آپ کو تھکانے کا کیا فائدہ؟ تھکتے تھکتے ٹک فالج ہو گیا جی، ہاتھ کام چھوڑ گیا، بھاگتے بھاگتے ٹک فالج ہو گیا جی، ٹانگ نے کام چھوڑ دیا، ہاں، اس دنیا کے بارے میں سوچتے سوچتے ٹھک دماغ کی نس پھٹ گئی جی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس دنیا کے بارے میں دعوت دیتے دیتے ٹھک زبان پر فالج ہوا، زبان بند ہو گئی۔ آ رہی ہے؟ بولو، آ رہی ہے؟ اور اللہ والوں کو دیکھے جو دین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو یہ والی بیماری اگر آئی بھی ہے، ان کے دین کے کام میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنی۔ اور ہمارے اللہ نہ کرے کسی کو اگر ہو جاتی ہے تو وہ وبال جان بن جاتا ہے، پیشاب پخانہ بھی وہیں کرتا ہے۔ مولانا احسان صاحب تبلیغی جماعت والے، ٹھیک ہے، ان کو ہوا ہے فالج، لیکن آج بھی آپ جائیں تو خوشبوؤں کے انبار آ رہے ہوں گے، ایسا ہے کہ نہیں حضرت؟ اور اللہ نہ کرے ہمارے والے کسی کو ہو جائے تو لب لباب اور خلاصہ بھیا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتنا ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں، جو بات آپ کو کہی جائے سن لیا کریں۔ اب کل میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہم محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم سابقہ نبیوں میں سے کسی بھی نبی کی امت میں پیدا نہیں کیے گئے، وگرنہ ہماری برائیاں ہمارے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ کل کہا تھا نا۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ پیغمبر کا فرمان، گھر سے وضو کر کے آنے والا، احرام باندھ کر حرم پاک جانے والا، اتنی بڑی فضیلت۔ آج مجھے دل پہ یاد رکھ کر بتائیں کون کون گھر سے وضو کر کے آیا 5 نمازوں میں؟ چلو آپ کی مجبوری ہے، مان لی، پہلے سے بتا دو، کیونکہ آپ منہ بناتے ہیں آگے سے، ٹھیک ہے؟ باقی ٹھیک ہے نا؟ آپ تو حضرت ایک نماز میں کون سا کمال کر لیا آپ نے؟ جی جی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر ہمارے دماغ میں اتنا بھوسا بھرا ہوا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مرنے سے پہلے نیک لوگوں کو فرشتے آ کر کلمہ یاد کرواتے ہیں۔ کلمہ کیا کرواتے ہیں؟ یاد کرواتے ہیں۔ سوال، اگر اتنا بھوسا بھرا ہوا ہے تو اگر جبرائیل آ کر کہتا بھی رہے گا پگلے پڑھ لے کلمہ، تو کلمہ زبان پہ آئے گا؟ بولو، کلمہ آئے گا؟ جب اتنی موٹی عقل ہو گئی ہے تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، پھر یار مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ تاکہ یہ ٹینشن تو نہ ہو۔ اب یہ معاملات ہیں، ہم اپنے عقل کو کھولیں، محنت کریں، اپنے آپ پر محنت کریں، اعمال پر محنت کریں، سوائے اقبال بھائی کے اور مجھے کسی نے ابھی تک نہیں کہا کہ میرے بچوں کو آپ فون کر کے بولیں کہ وہ نماز کے لیے آئیں۔ کیا باقی سارے کے سارے لوگوں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا بالغ نہیں ہیں؟ بولو، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے اگر نماز پڑھ لی تو کون سا کمال کر لیا؟ اگر نماز پڑھ لی تو کون سا کمال کر لیا؟ اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ آ رہی سمجھ میں؟ ان آیات مبارکہ کا جو مفہوم ہے، ایک یہ ہے جو آج بیان ہوا، باقی جو دوسرا مفہوم ہے انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ